لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم علموا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب آل نبيكم وتلاوة القرآن صدق النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تروشیف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم عالی مرتبت سی وقار علماء کرام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت اور پرنور محفل جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، اور آج پہلی مرتبہ عزیزم حضرت مولانا حافظ جلیل صاحب کی وساطت سے آپ کی زیارت کا موقع نصیب ہو رہا ہے، تو دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ حضرت نے اعلان فرمایا کہ بیان کے بعد فوراً اذان اور اس کے بعد جماعت ہوگی، تو انشاءاللہ سب پھر باجماعت نماز ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے حبیب کے ذکر کا صدقہ ہمیں اپنے حبیب کی محبت سے مالا مال فرمائے، اور آج کی اس پر نور محفل کو سجانے میں، اس کا اہتمام کرنے میں اور احباب کو دعوت دینے میں جس شخص نے بھی جس انداز کے ساتھ اپنی شمولیت کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ سب کو بے پناہ برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ چند لمحوں کی آپ کی توجہ کے ساتھ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو ہمیں گناہ گو اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک اہم نعمت وہ نعمت اولاد ہے، اور یہ ایک ایسی انمول نعمت ہے کہ ہم لاکھوں کروڑوں روپے بھی خرچ کر کے کوئی لنگڑا لولا بچہ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ محض اللہ کا عطیہ ہے کہ اس نے ہمیں بیٹوں سے نوازا، اس نے ہمیں بیٹیوں سے نوازا، اور جو ابھی تک خاص طور پہ حاضرین میں سے اولاد کی نعمت سے اگر ان کی گود خالی ہے، تو دعا ہے اللہ ذکر رسول کا صدقہ انہیں اولاد نرینہ و مادینہ عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی بھی دعائیں کرتے ہیں اولاد کے لیے، اور اولاد کے لیے تڑپتے لوگوں کی کہانیاں قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہیں۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، مالک بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی نیک بیٹا ہی عطا فرما دے۔ تو جب اللہ کی نیک بندے دعا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، انی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، مالک اس میں کوئی شک نہیں، میری ہڈیوں میں بھی بڑھاپا آ گیا ہے اور میرا سر سفید ہو گیا ہے، اولاد تو نہیں ہے، پر میں اس بات سے مایوس نہیں ہوں کہ تو مجھے اولاد نہیں دے گا، بڑھاپے کے باوجود بھی مجھے امید ہے کہ تو مجھے ضرور اولاد عطا فرمائے گا۔ اللہ نے ان کو بھی بیٹا عطا فرمایا، اور جلیل القدر نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ عمر کے کسی حصے میں بھی اولاد عطا کر سکتا ہے۔ تو جب اولاد مل جاتی ہے تو اولاد کی تربیت دین کی بنیادوں پہ کرنا، یہ میری آپ کی
والدین کی، اساتذہ کی اور آئمہ مساجد کی، جتنے بھی لوگ رہنمائی کرنے والے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تربیت دین کی بنیاد پہ کی جائے، ان کو اخلاقیات سکھائے جائیں، اور تعلیم چاہے بہت اعلیٰ نہ بھی ہو، لیکن بہرحال تربیت اس سے زیادہ اہم ہے۔ تربیت کی ضرورت تعلیم سے بھی زیادہ ہے کہ بچوں کو تربیت دی جائے۔ ہمارے بزرگ جو ہمارے اسلاف ہیں، وہ اپنے بچوں کو جس اہمیت کے ساتھ اور جس جو وہ محنت کے ساتھ اور جد و جہد کے ساتھ بچوں کو تربیت دیتے تھے، بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ کتنی محنت کرتے تھے وہ اپنے بچوں کی تربیت پہ۔ ایک آپ کو سادہ سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ اسلاف میں ہماری ایک ماں، وہ اپنے بچے کو نمازی بنانا چاہتی ہے، تو اس کے لیے وہ پورا اہتمام کرتی ہے اور بچے کو کہتی ہے بیٹا نماز پڑھا کرو۔ بیٹا کہتا ہے امی نماز پڑھوں گا تو کیا ملے گا؟ سکول جاتے ہیں تو امی سے پاپا سے خرچی وغیرہ لے کے جاتے ہیں، پھر پڑھنے جا رہے ہیں تو خرچی تو ملنی چاہیے۔ جزاک اللہ بس۔ تو سوال کیا کہ امی نماز پڑھوں گا تو کیا ملے گا؟ اب والدین کو اپنے بچوں کی نفسیات کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو ماں جانتی تھی کہ بچے کو شکر پسند ہے، تو اس لیے کہا کہ بیٹا اگر تو نماز پڑھے گا تو اللہ تجھے شکر عطا فرمائے گا۔ بچہ چونکہ پسند کرتا تھا شکر کو، وہ تو خوش ہو گیا۔ اب ماں باقاعدہ بچے کے لیے مصلی بچھاتی ہے اور اس کو وضو کرواتی اہتمام سے۔ پھر جب بچہ نماز پڑھنے لگتا ہے تو ماں چپکے سے اس کے مصلی کے نیچے شکر کی پڑیا بھی رکھ دیتی ہے۔ تو بچہ جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو مصلی اٹھاتا ہے، شکر کی پڑیا اس کو نصیب ہوتی ہے تو اس کو اٹھا کے کھا لیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے اور اگلی نماز کی تیاری شروع کر دیتا ہے کہ جب پھر نماز پڑھوں گا اللہ مجھے پھر شکر عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس طریقہ سے ماں بچے کو نمازی بنا رہی ہے۔ بس آپ ذرا اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں تاکہ میں چند باتیں آپ کو سمجھانے میں جو ہے وہ کامیاب ہو سکوں۔ بس آپ کی توجہ بھرپور میری جانب چاہیے۔ تو اہتمام کے ساتھ ماں اپنے بچے کو نمازی بنا رہی ہے۔ اچھا ایک دن ایسا آیا کہ بچہ مصلی پہ چڑھ گیا اور نماز شروع ہو گئی اور گھر میں شکر موجود نہیں۔ اب ماں پریشان ہو گئی کہ آج شکر نہیں ملے گی تو میرا تو پول کھل جائے گا۔ تو ماں بڑی پریشان ہوئی۔ ادھر بچہ جب سر سجدے میں رکھتا ہے تو ادھر ماں بھی سر سجدے میں رکھ دیتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی مالک اس کو تیری چوکھٹ پہ جھکانے کے لیے میں نے شکر کا لالچ دیا تھا، آج میری لاج رکھ لینا، اس کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا اور اس کے سامنے کہیں مجھے کوئی ایسی بات نہ سننی پڑے جس سے مجھے آر ہو، شرمندگی ہو۔ تو دکھی دل سے آواز جب اٹھی تو اللہ کے عرش تک پہنچی۔ آج صورتحال تبدیل ہوگی۔ وہ کیسے کہ پہلے بچہ مصلی اٹھاتا تھا اس کو شکر کی ایک پڑیا ملتی تھی، لیکن آج جب بچے نے مصلی اٹھایا تو نیچے شکر ہی شکر موجود تھے۔ اب اس بچے کو ماں نے جب اس انداز کے ساتھ نماز کی تربیت دی، اس کو نمازی بنایا، اب یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو یہ بچہ فرید الدین گنج شکر بنتا ہے اور 22 خاندانوں کو محمد عربی کا غلام بنا کر کے ان کے سینوں کو ایمان کے نور سے روشن کر دیتا ہے اور شیخ الاسلام والمسلمین بنتا ہے۔ اتنا بڑا صوفی بزرگ، لیکن اس کی ٹون کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اٹھ فریدہ ستیا تے چاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگتا تیری ڈاڑھے نال پری۔ اتنا بڑا صوفی بزرگ اگر وہ مسجد کے اندر جھاڑو دینا اپنی سعادت سمجھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں صرف اس کا اپنا ہی کمال نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کی ماں کی تربیت کا بھی کمال ہے۔ تو اس انداز کے ساتھ مائیں اپنے بچوں کو تربیت دیا کرتی تھیں اور محنت کیا کرتی تھیں، اس حوالے سے جد و جہد کیا کرتی تھیں۔ تو اس لیے میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وقت دیں،
اور وقت دے کر ان کے اندر رہیں اور ایسے اعمال کریں کہ ہمارے عمل سے بچے سیکھیں۔ یہ عملی تربیت جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ بعض لوگ ہمیں آ کے کہتے ہیں جی ہم تو نہیں پڑھ سکتے، مولانا صاحب اس بچے کو کہیں کہ یہ تو نماز پڑھا کرے۔ بھئی تم نہیں پڑھتے تو بچہ کیسے پڑھے گا؟ ماں باپ سوئے رہیں گے تو بچہ کیسے اٹھ کے مسجد میں آئے گا؟ یہ ہمارا خواب ہے جو پورا نہیں ہو سکے گا۔ تو بچے ہمارے عمل سے سیکھتے ہیں، تو اس لیے ہم نے ان کی عملی تربیت کرنی ہے۔ اس لیے حضور نے تربیت کا حکم دیا۔ تو جو فرمان نور میں نے آپ کے سامنے پڑھا، حضور نے ارشاد فرمایا جب بچہ شعور کی منزل پہ قدم رکھے تو 3 چیزوں کی اس کو تعلیم دو۔ سب سے پہلی چیز یہ حضور نے ہم سب کو مخاطب کیا، پیارے آقا کا پیارا نوری فرمان سن لیجیے۔ کہا میرے غلاموں اپنے بچوں کو 3 چیزوں کی تعلیم دو۔ پہلی چیز حب نبی کو، جب بچہ شعور کی منزل پہ قدم رکھے تو اس کے دل کے ایک ایک پرت پہ اپنے نبی کی محبت کا جھنڈا گاڑ دو۔ یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ سوغات ہے، اور یہ وہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو تم اپنے بچوں کو دے سکتے ہو، اور یہ تمہیں دینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہر سینے میں دل رکھا گیا، اور دل یہ چاہتا ہے کہ میرا کوئی دلدار ہونا چاہیے۔ دل کی یہ آرزو ہے کہ میرا کوئی امیدوں کا مرکز ہونا چاہیے۔ دل کسی نہ کسی طرف مائل ضرور ہوتا ہے، اور دل کسی نہ کسی سے پیار ضرور کرتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دل ہو تو پھر پیار نہ ہو، اور پھر انسان ویسے نکلا ہی انس سے ہے، انس کہتے ہی پیار کو۔ تو انسان کی یہ بات طے ہے کہ اس نے کسی نہ کسی سے پیار ضرور کرنا ہے، چونکہ محبت اس کی فطرت میں رکھی گئی ہے، چاہت اس کے بال بال میں رکھی گئی ہے۔ تو ہر انسان محبت کرتا ہے، لیکن بہت ساری محبتیں ایسی ہیں جو انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ کچھ محبتیں انسان کو ہلاک بھی کر دیتی ہیں۔ کچھ محبت کے بعد انسان پچھتاتا ہے کہ میں نے یہ پیار کیا اس لیے یہ دن دیکھنے پڑے، یہ پیار نہ کیا ہوتا تو آج پچھتاتا تو نہ۔ اس پیار نے مجھے ہلاک کیا ہے۔ غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکمہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کچھ کام کے۔ تو عشق نکمہ بھی کرتا ہے، محبتیں بندے کو کسی کام کا بھی نہیں چھوڑتی۔ تو لیکن جس محبت کا تقاضا حضور نے ہم سے کیا ہے، جس پیار کا تقاضا حضور نے ہم سے کیا، اور جس محبت کی کہانی میں چھیڑنے لگا ہوں، یہ محبت نکمہ نہیں کرتی، بلکہ یہ محبت انسان کو انسان کامل بناتی ہے۔ یہ محبت انسان کو منزل آشنا کرتی ہے۔ یہ محبت انسان کو سنگلاخ چٹانوں کو کاٹ کر اپنے مقصود تک پہنچنے کا گل بتاتی ہے۔ یہ محبت انسان کو بہادر بناتی ہے۔ یہ محبت انسان کو ایمانی غیرت عطا کرتی ہے۔ یہ محبت انسان کی آنکھوں میں حیا پیدا کرتی ہے۔ یہ محبت انسان کو جو ہے وہ اپنی منزل کے لیے جد و جہد کرنے کا راستہ بتاتی ہے، اور یہ محبت انسان کو جو ہے وہ اوج سریا تک پہنچاتی ہے، یہ پستیوں سے بلندیوں تک لے جاتی ہے۔ ہاں یہی وہ محبت ہے جو حضرت بلال کو فرش سے اٹھاتی ہے اور عرش تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو اپنے نبی کی محبت کا ایک ذرہ مانگ لو۔ جب یہ محبت آ گئی تو یہ سینہ روشن ہو جائے گا، اور انسان کامیابیوں کی راہوں کا مسافر بن جائے گا۔ تو اس لیے یہ محبت جو ہے یہ مطلوب و مقصود ہے۔ یہ محبت آئے گی تو ہم جو ہے وہ کامیابیوں کی راہوں کے مسافر بنیں گے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو یہ چیز تم نے لازمی دینی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ جی یہ بچے جو چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہیں ان کو تو لفظ محبت کا معنی ہی نہیں آتا، تو یہ حضور کی محبت ان کے سینے میں کیسے آئے گی؟ تو کیسے ہم اپنے بچوں کو، چھوٹے بچے ہیں ابھی تو ان کے لب تازہ تازہ کھلے ہیں اور الفاظ کے معانی و مطالب سے بالکل ناآشنا ہیں، تو ہم ان کے سینوں میں حضور کی محبت کیسے ڈال سکتے ہیں؟ تو علماء نے اس پہ چند ذرائع ذکر کی ہیں، اگر وہ ہم اختیار کریں تو ہمیں حضور کی محبت ان کے سینوں میں منتقل کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ تو بس اس کو سن لیجئے۔ پہلی چیز جس کے ذریعے ہم رسول اللہ کا پیار بچوں کے سینوں میں پیدا کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچہ جب لب کھولے تو
اس کے لبوں پہ درود جاری کیا جائے، اس کو درود پڑھنا سکھایا جائے۔ جب درود پڑھے گا تو درود والے محبوب کی محبت اس کے سینے میں اترے گی۔ اور درود ایسا وظیفہ ہے جو انسان کی فطری صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرتا ہے، اور درود کے ذریعے حضور کی محبت نصیب ہوتی ہے، بلکہ درود کے ذریعے بچوں کے لہجوں کے اندر مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ آج لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں جی بچے بڑے ضدی ہیں، بچے بڑے وہ کرخت لہجہ رکھتے ہیں، وہ گالیاں دیتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ عجیب و غریب قسم کے لفظوں کا تبادلہ کرتے ہیں، ان کو کوئی سمجھائیں گی ہماری تو کوئی بات ہی نہیں مانتے، کوئی دم کر دیں، کوئی تعویذ دے دیں، یہ ہوتا ہے، ایسے ماں باپ کرتے ہیں۔ تو بھائی اگر بچوں کے لہجوں میں مٹھاس پیدا کرنی ہے، اگر بچوں کے لہجوں کو شائستہ کرنا ہے، اگر بچوں کے لہجے کے اندر حسن پیدا کرنا ہے، تو پھر ان کے لبوں پہ درود جاری کریں۔ درود کے ذریعے لہجے میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ کے لہجے میں اتنا شہد کہاں سے آیا ہے کہ جو آپ کا شعر پڑھتا ہے، لکھتا ہے، آشش کر اٹھتا ہے، جو سنتا ہے آشش کر اٹھتا ہے، یہ اتنی مٹھاس آپ نے اپنے لہجے میں کہاں سے لی؟ تو علامہ اقبال رحمہ نے دو لفظی جواب دیا، فرمانے لگے کہ یہ میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ تو تم بھی حاصل کر سکتے ہو۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ تو فرمایا کہ میں نے گن کر اپنے آقا کی ذات پر 1.25 کروڑ مرتبہ درود پڑھا ہے، تو کمال میرا نہیں ہے، درود والے نبی کے درود کا کمال ہے۔ میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، شعر میرے ہیں تاثیر ان کی ہے۔ تو یہ تاثیر ادھر سے آئی ہے، تو اس لیے درود کے ذریعے لہجے میں مٹھاس پیدا ہوگی۔ آئیے درود کے بارے میں ایک روایت سن لیجئے۔ القول البدیع میں امام سخاوی نے اس کو نقل کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑے گا، کنت لہ شفیعا او شہیدا یوم القیامہ، فرمایا ایک تو میں کل قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دوں گا۔ اب آپ مجھے بتائیں جس کے ایمان کی گواہی حضور دے پھر کوئی کمی باقی رہ جائے گی؟ پھر تو زندگی کا جمال نہیں مل جائے گا۔ اس لیے کہ محبوب تو وہ ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک میں کیا اور میرے اسمیہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ محبوب کے تو اشارے سے بگڑی بن جائے گی، تو جب حضور اپنی زبان ترجمان سے کسی کے ایمان کی گواہی دیں گے تو پھر تو بگڑی بھی بن جائے گی۔ تو کہا ایک تو میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا، اور دوسرا اگر وہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا تو فرمایا میں سفارش کر کے اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دوں گا۔ میرے امام بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، خود روتے جائیں گے ہمیں ہنساتے جائیں گے، اور خدا نے وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ وہ کیسا منظر ہوگا؟ تو یہ کیسے نصیب ہوگا؟ جب ہم حضور کی ذات پہ درود پڑھیں گے۔ تو پہلا عمل درود شریف، اگر ہو سکے تو ہم اپنی مسجد میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں جمعہ کے دن عصر تا مغرب کوئی درود شریف کی محفل رکھ لیں۔ بڑا پروگرام کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے بچوں کو اکٹھا کر لیں، بچیوں کو بٹھائیں، خواتین کو تھوڑا سا کھانا عام حالات سے ذرا اچھا بنا دیں، بچوں کے ہاتھ میں تسبیح دے دیں، وہ ایک ایک تسبیح، دو تسبیح حضور کی ذات پہ درود پڑھیں، اور اس کے بعد پھر وہ پوچھیں کہ آج امی جی اتنا اچھا کھانا کیوں ہے؟ تو ان کو بتایا جائے کہ یہ کھانا بھی اللہ نے حضور کا صدقہ دیا ہے، اور یہ جان بھی اللہ نے حضور کا صدقہ دی ہے۔ تو پھر اس طریقہ سے بچوں کے لہجے میں بھی مٹھاس آئے گی، اور ان کے سینوں میں رسول اللہ کا پیار پیدا ہوگا۔ تو یہ عمل جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اس جانب لے کر کے آئے گا۔ دوسرا ذریعہ جس کے ساتھ ہم بچوں کے سینوں میں رسول اللہ کا پیار پیدا کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچوں کے لبوں پہ حضور کی نعت جاری کی جائے۔ نعت بھی حب رسول پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آواز اچھی ہو تو پھر ہی نعت پڑھنی ہے، 4 پیسے آئیں تو پھر ہی نعت پڑھنی ہے، نہیں۔ نعت کو معاش نہیں بلکہ مشن سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ جب سے نعت ایک آرٹسٹ بن گئی ہے تو نعت کی اصل روح ختم ہو گئی ہے۔ آج برستے نوٹوں پر نعت خانوں کا عشق بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جیسے جیسے نوٹ کم ہوتے ہیں تو ان کا عشق بھی کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو
اس مقصد کے لیے نعت یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے کہ کوئی توپ کے ذریعے مکھی مارنا شروع کر دے، یعنی اتنے بڑے عمل کے ذریعے ہم اتنی چھوٹی سی منفعت لے رہے ہیں، جبکہ اس کے ذریعے تو ہمارے سینوں میں عشق رسول کی حرارت پیدا ہو۔ تو بچہ جب گھر سے اسکول کالج جائے تو یوں کہتا جائے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجھتا دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اور جب سکول سے گھر آئے تو پڑھتا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہا میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور جب گھر سے مسجد آئے تو یہ کہتا ہے، مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمول اکیہن مد بری۔ تو جب اس انداز سے حضور کی نعت پڑھے گا تو اس کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو جائے گا۔ تو نعت آواز ہر ایک ماں باپ کو کم از کم 20-25 حضور کی نعتیں آنی چاہیے۔ ویسے نعتیں تو عربی میں بھی موجود ہیں جو صحابہ نے پڑھی ہیں، نعتیں تو فارسی میں بھی موجود ہیں، نعتیں تو ہر زبان کے اندر موجود ہیں، لیکن ہم تو پنجابی میں یاد کر لیں۔ اللہ، ہم تو پنجابی میں بھی یاد کر سکتے ہیں نا، اور پنجابی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کا ذوق ساتھ دے تو اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ہم ایک شعر پنجابی میں ذوق کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ ذوق کے ساتھ پڑھ، تھوڑی سی اس کی آواز دے دینا پھر ٹھیک کر دیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، بایات سنت، زندہ باد۔ میلاد شریف کا موقع ہے، صرف اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے، اگر آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ ساتھ مل کے پڑھ سکے تو پڑھ لیجئے گا، چونکہ نعت مل کے پڑھنا یہ حضور کے صحابہ اہل مدینہ کی سنت ہے۔ پنجابی سمجھ لیتے ہیں کہ سرائکی سمجھتے ہیں؟ تو چلیے مولانا ضروری کا لہجہ دیکھیں کتنا سادہ ہے، فرماتے ہیں، ہر پاس بھیاں نے پکارا سونا گیا، ہر پاس بھیاں نے پکارا سونا گیا، وہ دنیا تے آئیاں نے بہارا سونا گیا، دنیا تے آئیاں نے بہارا سونا گیا، ہر پاس بھیاں نے پکارا سونا گیا۔ ایک بندہ سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں، آیا جدو سونا امتاں دا رکھوالا اے، آمنہ دے ویڑے داتے سمائی نرالا، آیا جدو سونا امتاں دا رکھوالا اے، آمنہ دے ویڑے داتے سمائی نرالا اے، او نوری نوری پہندیاں پھوہارا سونا گیا، نوری نوری پہندیاں پھوہارا سونا گیا، ہر پاس بھیاں نے پکارا سونا گیا۔ سچ بتائیں سینے میں ٹھنڈ پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ تو بس یہ بطلب کو مقصود ہے کہ جب ہم نعت پڑھیں تو ہمارے سینوں میں رسول اللہ کا پیار پیدا ہو، اور نعت اسی مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ تو جب بچہ نعت پڑھے گا تو نعت والے محبوب کا پیار اس کے سینے میں اتر جائے گا۔ تیسری چیز جس کے ذریعے ہم بچے کے سینے میں رسول اللہ کا پیار پیدا کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچے کے سامنے حسن محبوب کا قصیدہ پڑھا جائے، حسن حضور کے حسن کو بیان کیا جائے، کیونکہ انسان طبی طور پہ حسن پسند ہے۔ یہ پیدا ہوتے ہی، اس کی آواز بیٹا ٹھیک کر دینا،
یہ پیدا ہوتے ہی حسن کو پسند کرتا ہے۔ آپ دیکھیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کبھی آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا کہ رات کے وقت بچہ بالکل 2-3 دن کا ہے، ہفتے کا ہے، لیکن وہ آسمان کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ اوپر کیا دیکھ رہا ہے، انہیں معلوم نہیں ہوتا جبکہ وہ چاند کی چاندنی دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ ستاروں کی ٹمٹماہٹ دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ چاندنی کے اندر بھی تو ایک کشش ہے، ستاروں کی چمک میں بھی ایک کشش رکھی گئی ہے، تو اس لیے وہ اس کشش اور حسن کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا انسان پیدا ہوتے ہی حسن پسند ہے۔ تو جب یہ بات طے ہے کہ انسان حسن کو پسند کرتا ہے، چاہے وہ چاند کی چاندنی میں ہو، وہ طلوع ہوتے سورج کی جو ہے وہ سرخی کے اندر حسن ہو، بچے کی مسکراہٹ میں ہو، وہ کاکلے داراز میں ہو، وہ قدِ دانا میں ہو، وہ پیشانی کی چمک میں ہو، وہ گوری رنگت میں ہو، وہ کوئل کی آواز میں ہو، اگرچہ رنگ کالا پھر بھی آواز اچھی لگتی ہے۔ تو اس لیے طبی طور پہ انسان حسن پسند ہے۔ تو جب یہ طے ہے کہ انسان حسن کو پسند کرتا ہے، جس جگہ پہ حسن ہوگا یہ اس جانب لڑک جائے گا، تو پھر آؤ نا اس کے سامنے اس محبوب کا حسن بیان کرو جہاں پوری کائنات کا حسن پانی بھرتا ہے، بلکہ پوری کائنات کو حسن کی خیراتی رخ بددہا کے تصدق سے ملی ہے۔ اگر چاند بھی چمکتا ہے تو یہ حضور کے چہرہ نور کی وجہ سے چمکتا ہے، اگر سورج کے اندر روشنی حرارت ہے تو وہ محبوب علیہ السلام کے حسن کا صدقہ ہے۔ جب اس محبوب کا حسن بیان کیا جائے گا تو یقیناً بچے کے سینے میں محبوب کا پیار پیدا ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو صحابہ نے بیان کیا، امہات المومنین نے بیان کیا۔ ایک فرانسیسی مفکر کہتا ہے کہ جو انسان کے گھر والے ہوتے ہیں، بیوی ہے، وہ اس کو ہیرو نہیں مانتے، وہ جلدی ہیرو نہیں مانتے، چونکہ ان کے سامنے قلبت جلبت ہر چیز ان کے سامنے ہوتی ہے۔ لیکن یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا جمال ہے کہ ام المومنین محبوب خدا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس، لوگوں ایک سورج تمہارا ہے اور ایک سورج میرا ہے۔ تمہارا سورج وہ ہے جو دن کو چمکتا ہے اور میرا سورج وہ ہے جو دن کو بھی چمکتا ہے، راتوں کو بھی چمکتا ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ تو یہ حسن ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب حسن کی بات چلتی ہے تو ہمارے حضرت قبلہ عالمی ولی علیہ السلام ایک بڑا خوبصورت واقعہ سنایا کرتے ہیں، اور جب میں بھی یہ بات چھیڑتا ہوں اور اس واقعے کو بیان نہ کروں تو مجھے چین نہیں آتا۔ تو بس یہ ایک واقعہ ہی اگر ہم سن لیں اور اس کو یاد کر لیں اور اپنے بچوں کو بھی سنائیں، گھر میں بار بار سنائیں، دوستوں کو بھی سنائیں، تو اس کے بڑے اثرات ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم فجر کی نماز کے بعد سیر کے لیے نکلے اور تھوڑا سا معمول سے زیادہ سیر کرتے ہوئے آگے نکل گئے۔ ایک چراگاہ میں پہنچے تو وہاں ایک وفد آیا ہوا تھا جس کا نام تھا وفد طارق، چونکہ ان کے سردار کا نام طارق تھا اس وجہ سے اس کا نام انہوں نے طارق رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے خیمے گاڑے ہوئے تھے، خود خیموں میں موجود تھے، اور ان کے جانور مویشی وہ جو ہے وہ چراگاہ میں چل رہے تھے۔ حضور ان کے جانوروں کے پاس سے گزرے تو حضور کو ان کا سرخ رنگ کا ایک اونٹ پسند آ گیا۔ یار یہ اونٹ بھی کیسا خوش نصیب تھا جو آمنہ کے لال کو پسند آ، کاش میں اور آپ بھی حضور کو پسند آ جائیں تو پھر دنیا آخرت کی جو بہتریاں نصیب ہو جائے۔ تو آقا کریم اسلام نے بلایا، کہا یار یہ اونٹ بیچو گے؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں؟ جب حضور پوچھیں تو انکار کون کر سکتا ہے؟ میں دل بیچاں میں جگر بیچاں یہ پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا گھر بیچاں یہ پیارا محمد آ جاوے۔ انہیں بیچنا تھا یا نہیں؟ جب حضور پوچھا حضور بیچنا ہے؟ جی جی حضور بیچنا ہے۔ فرمایا کتنے کا؟ اتنے کا، قیمت طے ہوگی۔ حضور فرمایا کہ میں یہاں خرید و فروخت کرنے نہیں آیا تھا، میں تو آیا تھا سیر کرنے۔ اب تمہارا یہ اونٹ مجھے پسند آ گیا ہے، اب مجھے دے دو نا، میں گھر جا کے اس کی قیمت تمہیں لوٹا دیتا ہوں۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگے جی جی حضور لے جائیں۔ آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پکڑا اور حضور چل دیے۔ اچھا یہ پیچھے کھڑے حضور کی چال ہی دیکھتے رہے۔ اللہ، چونکہ چال بھی تو منمونی تھی نا، چال کے اندر بھی تو ایک کشش تھی۔
अल्लाह अकबर। एक आजिज़ी, एक सादगी, एक तवाज़ो चाल के अंदर थी। सहाबा फरमाते जब चलते थे लगता था ऊंचाई से नीचाई की तरफ आ रहे, झुका हुआ सर, और एक अजीब कशिश थी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल के अंदर। तो ये हुजूर की चाल ही देखते रह गए खड़े, और जब निगाहों से महबूब ओझल हुए तो फिर सीनों पे हाथ रख के खड़े हो गए और एक दूसरे को ताना देना शुरू हो गए। कहने लगे तुम कितने भोले निकले, आज तूने बड़ी गलती की है तिजारती। एक अजनबी आदमी आया, तुमसे तुम्हारा कीमती ऊंट ले गया और उधार ले गया, और यार फला तू कोई उसका नाम ही पूछ लेता। कोई कहता यार उसका पता ही पूछ लेते, ना नाम पूछा ना पता पूछा, और अपना कीमती ऊंट उसके हाथ दे दिया। कितनी बड़ी गलती की है तुम लोगों ने। अल्लाह अकबर। एक दूसरे को ताने दे रहे हैं। जब बात लंबी हुई ना तो उनमें से एक बोला, कहता यार क्या पूछते हो, जब वो बात करता था ना उसके मुंह से फूल झड़ते थे। हदीस पाक में आता है इज़ा दाहिका यतलालउ फिल जुदर और इज़ा तकल्लमा ज़ोया कन्नूर यखरुजु मिन बैनि सुनायाहु। आका करीम जब गुफ्तगू करते थे सामने वाले दांतों से नूर की किरणें छिन छिन के निकला करती थी। वो कहता मैं तो ये मंजर ही देखता रह गया, मुझे होश ही नहीं रही कि मैं नाम पूछ लेता। दूसरा कहता यार जब वो मुस्कुराता था ना तो सामने वाले पहाड़ों पे अक्स पड़ता था और मैं ये मंजर देखता रह गया हूँ, मैं क्या पूछता उसका नाम। तीसरा कहता यार मैं तो उसकी झील जैसी आंखों में खो गया था। क्या खूब सजन दियां अखियां ने जिमें भर के सुराइयां रखियां। अल्लाह अकबर। ते तू अजे मेरा यार नहीं डिठा जिन्हों वेख के चांद शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे जे ओ रुख तू नकाब हटा, ते जे ओ निकले सैर करन नू सारा गुलशन सीस नवावे अते धरती लिफ लिफ जावे। हुजूर हदीस पाक में आता है जब हुजूर पत्थरों पे भी पांव मुबारक रखते थे तो पत्थर भी मोम बन जाया करते थे। जे हाथ फुलां विच रखदा हाथ फुलां तू वध जावे, नैन नशीले मस्त रसीले विच सोना कजल सुहावे, अख उगड़े ते इंज पिया चापे जिवें मैखाना खुल जावे, ते जे ओ खोले पेच जुल्फ दे ते राही राह भुल जावे, बिजली डरदी लिश्क न मारे मता बेअदबी हो जावे, इल्म खुदा ने इना दिता अकलां विच न आवे, अकल खुदा ने इनी दिती इल्मां विच न आवे, की एजाज नजर विच ओदी जो आवे विक जावे, खुल्क ओदे ने मोली दुनिया कोई विरलाई जान बचावे, तौबा तौबा हुसन सजण दा ते चाल न चली जावे, आजम एडा सोना माइसन किधरे नजर न आवे। उन्होंने कहा बहरहाल जो कुछ भी हुआ तुम उसके हुस्न में डूब गए और वो अपने हुस्न का जादू चला के तुमसे तुम्हारा कीमती ऊंट हथिया के ले गए। जब उन्होंने ये कहा ना कि वो अपने हुस्न का जादू चला गया और तुम जो वो बिल्कुल अक्ल तुम्हारी मौत होगी, तुम कोई बात ना कर सके, और वो ऊंट ले गया, वो नहीं आएगा, कीमत भी नहीं आएगी। जब ये बात की ना उन्होंने तो काफिले के सरदार की बीवी खेमे के अंदर मौजूद थी और सारी बातें सुन रही। जब उन्होंने ये कहा ना कि वो नहीं आएगा, वो ऊंट हथिया के ले गया, तो उसने खेमे का पर्दा सरकाया और खड़ी हो गई। उसने कहा खबरदार उस आने वाले के खिलाफ एक लफ्ज भी ना कहना, मैं उसके खिलाफ एक बात भी नहीं सुनना चाहती। बाकी रहा कीमत का मसला, आना जामिनतुम लिसामनि जमलिकुम ला यगदिर बिकुम, अगर वो प्यारा कीमत देने ना आया तो मैं जमानत देती हूँ कीमत मुझसे ले लेना, वरना उसके हक में कोई उसके खिलाफ बात ना करना, मैं बिल्कुल नहीं सुनना चाहती। उन्होंने कहा अच्छा तू उसको जानती है जो जमानत दे रही है? तो उसने कहा वल्लाह जानती मैं भी नहीं, मुझे कोई इल्म नहीं वो कहां से आया है। कहा अगर तू जानती नहीं तो फिर जमानत किस चीज की दे रही है? उसने कहा जब वो प्यारा तुमसे सौदा कर रहा था ना तो मैंने खेमे की ओट से उसका चेहरा देख लिया था, और इतनी हंसी चेहरे वाला, इतने चमकदार चेहरे वाला और इतने खूबसूरत चेहरे वाला, मेरा दिल गवाही देता है ये हो ही नहीं सकता कि तुम्हें धोखा दे के चला जाए। उसके चेहरे की रंगत बताती थी ये धोखा देने वाला नहीं है, इसलिए मैं जमानत देती हूँ, वो नहीं तुम्हारी जो वो कीमत नहीं ले जाएगा। अभी वो ये बात कर रही थी, हुजूर के हक में वो शहादत दे रही थी कि इतने में हुजूर के सहाबा आ गए और तलाश कर रहे थे, यार हमारे आका ने किसी से ऊंट खरीदा है, अब वो हमें मिल नहीं रहा, पता नहीं उसका नाम अता पता तो है नहीं, वो आप लोगों को कोई पता हो कि किन से ऊंट खरीदा है? कहा ठीक जगह पे आ गए हो, तुम्हारे आका ने ऊंट हमसे खरीदा।
کہا یہ لو کھجوریں حضور نے بھیجی ہیں تمہاری مہمان نوازی کے لیے، اور لو اس سے اپنی قیمت بھی پوری کر۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا اب قیمت بعد میں لیں گے، پہلے یہ بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں؟ اللہ، صحابہ نے کہا یہ جو نخلستان ہے، یہ جو کھجوروں کا جھنڈ ہے، یہی ہمارے آقا کا ڈیرا ہے۔ پورا قبیلہ اٹھا اور حضور کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، خدا یاد آتا ہے دیکھ کے صورت تیری۔ ایسا حسن، ایسا جمال اللہ نے کسی کائنات کی اور ذات کو نہیں دیا جیسا کہ آمنہ کے لال کو دیا ہے۔ حضور جیسی صورت نہ کسی کی صورت ہے، اور حضور جیسی سیرت کسی کی سیرت بھی نہیں ہے۔ میرے امام بولے تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ تو یہ چیز حضور کا حسن بیان کیا جائے، حضور کی نعت بیان کی جائے، مدینہ پاک کے فضائل بیان کیے جائیں۔ اسی طریقہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی، اسم گرامی کے فضائل بیان کیے جائیں، اور بچوں کو بتایا جائے جب حضور کا نام آئے، ایک تو حضور کی ذات پہ درود پڑھنا ہے، دوسرا اس نام کو چوم کے اپنی آنکھوں پہ بھی لگانا ہے۔ کہنا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، آقا آپ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ مجھے بتائیں جب بچہ نام کا بھی احترام کرے گا تو نام والے محبوب کی محبت نہیں نصیب ہوگی؟ تو اس لیے یہ نام کا احترام، اور بھی کئی ذرائع ہیں۔ تو حضور کا پیار، دوسرا حضور کی آل کا پیار، چونکہ حضور کی آل وہ عام نہیں ہے، وہ حضور کی آل ہے۔ حسنین، کریمین، مولا علی اور حضور کے جتنے بھی خاندان نبوت کے پھول ہیں، کلیاں ہیں، سب کا احترام، سب کی عزت، سب کی تکریم، یہ بندہ مومن کے دل میں ہونی چاہیے۔ یہ ضروری ہے، اس لیے کہ آج ہمارے پاس اسلام موجود ہے تو یا تو صحابہ کرام کی قربانیوں کا صدقہ ہے یا پھر حضور کے خاندان کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ میرے حضرت کی وہ بات کتنی خوبصورت ہے، فرمانے لگے کہ اسلام سے قبل جو یہودیت، عیسائیت مذاہب موجود ہیں، آج وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، ان میں تبدیلی آ گئی، ان کے اندر تغیر، تبدل راپ آ گیا، کتابوں کے اندر تبدیلی آ گئی، لیکن اسلام کو 1450 سال ہو گئے، اس کے تو قرآن کے ایک حرف میں بھی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ تو بالکل روز روشن کی طرح اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، ان میں تبدیلی کیوں آئی اور اسلام کے اندر تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ آج بھی اگر اسلام پہ کوئی عمل کرنا چاہے تو 100% کر سکتا ہے، اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تعلیمات بالکل روشن ہیں، واضح ہیں، ہر چیز اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وجہ واضح ہے کہ یہودیت اور عیسائیت کو بچانے کے لیے ان کے پاس کوئی حسین ابن علی تو نہیں تھا نا۔ تو یہ دین اسلام جو ہے اس کی بنیادوں میں حسین ابن علی کے خاندان کا خون ہے، اور انہوں نے اپنا سارا خاندان پیش کر کے اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا۔ لا الہ پڑھنے والوں، لا الہ تو بچ گیا، گھر لٹ گیا شبیر کا۔ انہوں نے اپنا پورا گھر پیش کر کے اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا، اس لیے اسلام آج اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ تو جنہوں نے اتنی قربانیاں دی، پھر ہمارے دلوں میں ان کا احترام کیوں نہیں ہونا چاہیے، ان کا پیار کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی بے ادبی ہو۔ ایک جملہ کہنا چاہوں گا، جو آقا کریم اسلام کے کندھوں پہ سوار ہوں، حسنین کریمین، ہم ان کے غلام ہیں، اور جن کے کندھوں پہ رسول اللہ سوار ہوں اور وہ غار ثور کی بلندی تک لے کر حضور کو جائیں تو ہم اس ابو بکر صدیق کے بھی غلام ہیں، ہم حضور کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں۔ تو دوسری چیز اور تیسری چیز فرمائی وَتِلَاوَةِ القرآن، جب بچہ لب کھولے تو اس کو قرآن سکھاؤ۔ اگر یہ تین چیزیں میرے غلاموں، حضور فرمایا اگر تم اپنے بچوں کو دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو بچہ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلا جائے، وہ یورپ میں جائے، وہ کسی بر اعظم میں چلا جائے، پوری کائنات پھر لے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا بھی فرما بردار رہے گا، تمہارا بھی فرما بردار رہے گا۔ یہ تین چیزیں، تو یہ آج کی اس محفل کا سمجھ لیں کہ خلاصہ ہے۔ اللہ جل شانہ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے، اور بڑے پیار کے ساتھ، بڑے ذوق و ولولے کے ساتھ آپ نے میری سادہ گفتگو کو سماعت کیا، اس پہ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ محبتیں، یہ چاہتیں، یہ پیار اسی طریقہ سے جاری رکھے، اور 102 چک والے یہ جو جذبے ہیں یہ مزید پروان چڑھتے رہیں، اور اسی طریقہ سے ہم آگے جو ہے وہ بڑھتے رہیں۔ اللہ جل شانہ ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کار ما آخر شدو، آخر زما کار نشد، مشت خاک ما
غبار کوچا یار نشد. آپ جو ہے وہ بھی اپنی نماز کی ادائیگی کریں گے. ہم نے چونکہ لمبا سفر کرنا ہے، آگے جانا ہے، پروگرام ہے، تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.